بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بات کر رہے ہیں ہم جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ جناب عمار ابن یاسر وہ شخصیت ہیں کہ جو خلافت سوم کے دوران لوگ مختلف قسم کے اعتراضات و اشکالات، کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا تھا۔ علامہ بخاری صاحب نے کہا کہ آپ سرکار حضرت عثمان کے ہاں وہ پیپر بھی لے کے گئے کہ جو صحابہ کرام نے لکھا تھا اعتراضات کا، تاکہ حضرت عثمان اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں۔ حضرت عثمان کو اس بات پہ غصہ تھا، ناراض تھے، اور ہشام بن ولید مخزومی، چونکہ قبیلہ مخزوم کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ علی کو تو کچھ نہیں کہتے اور یہ ہمارے خاندان پہ چڑھ دوڑے ہو، یعنی ہمارے شخص کو مارا ہے۔ اس حد تک مارا گیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر گرامی کی زوجہ ام المومنین، انہوں نے اپنے گھر میں ان کی تیمارداری کی اور ان کی حفاظت و تیمارداری کا بندوبست کیا۔ وہ شخصیت کہ جس کے لیے ام المومنین اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی بات پہ ناراحت ہوئیں اور حضرت عثمان کے خلاف وہ پیغمبر گرامی کے جوتے اور پیغمبر گرامی کا لباس جو ہے وہ بھی دکھایا اور دکھا کے کہا کہ ابھی تک یہ چیزیں بھی پرانی نہیں ہوئی اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں۔ بہت بڑی عظمت تھی جناب عمار ابن یاسر کی۔ ہم ایک اور طرف رخ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کالر ایک ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام جناب علی نقوی بول رہا ہوں۔ جی نقوی صاحب، مولانا آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، علم سے کاروبار ہو رہے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی دے علماء کرام کو جو ہم تک علم پہنچا رہے ہیں۔ 3 سوال ہیں آج آپ سے پوچھنے ہیں میں نے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا صحابی کا رسول پاک کو دیکھنا ہی کافی ہے کہ جو رسول پاک کو دیکھ لے وہ صحابی بنتا ہے، یا رسول کلمہ پڑھ کے رسول پاک کی قربت میں داخل ہو کے پھر اس پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے اس کا؟ جس کی ایک میں چھوٹی سی مثال یوں دے دیتا ہوں کہ حضور پاک کا اونٹنی کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے اونٹنی فروخت کی، تو اس نے جب مدینے میں آئے تو انکار کر گیا، جنہوں نے فروخت نہیں کی تو 3 صحابہ بھی ساتھ کھڑے تھے، مولا کائنات بھی آئے، تو صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وٹنس چاہیے آپ کی۔ رسول پاک سے کہا کہ وٹنس چاہیے، تو جب مولا کائنات آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، تو پوچھا جی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے یہ کہا کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا تو صادق اور امین سمجھ کے پڑھا تھا، تو پھر آپ نے نبی بھی مانا، تو اس کے بعد پھر آپ ان سے گواہی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ تو پھر مولا یا صحابی اس قسم کے ہوتے ہیں یا صحابی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو مولا کائنات نے عمل ادا کیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کون سے مسلمان صحابی نے مسلمان کے ساتھ زیادتی کیا، ظلم کیا؟ یہ پہلا واقعہ حضرت بتا دے تاریخ میں کون سا واقعہ ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرنا ضروری ہے؟ ورنہ صلح حدیبیہ میں تو شک بھی کیا گیا، تو کیا شک کرنے والے کا مقام صحابہ میں رہ جاتا ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ شکریہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت کہ جن کے حوالے سے کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرکار، کیسے مزاج ہے آغا؟ جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر غیور جعفری لوٹن سے بول رہا ہوں۔ آغا آپ کو اور آغا نجم نقوی صاحب کو اور فدا بخاری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مذاکرہ پروگرام دیا۔ میری ایک بہت عرصے سے پریشانی تھی، وہ آپ کے یہاں کے ڈسکشن سے حل ہو گئی۔ خدا آپ کی اور تحقیقات میں اضافہ کرائے۔ میں یہ کہتا تھا ہمیشہ سے کہ شروع سے لے کے آج تک دین حقہ اور دین باطل میں جنگ جاری ہے۔ سوال جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے یاسر کے مطابق آپ نے فرمایا خون اور پوست میں اور جسم میں جب تک ان کے ایمان داخل نہ ہو جائے
دین حقہ پر وہ نہیں تھے. جیسے کہ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح ریلیٹ کر رہا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. سوال میرا یہ ہے, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دین حقہ پر تھے یا کچھ دین باطلہ کے فالوور تھے, کیونکہ ان کے خون, پوست اور جسم میں ایمان سرایت میں کر سکا تھا. محترم فدا بخاری صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا, اس کا بھی میں کہنا چاہوں گا کہ واقعی یہ اس سے ایمان میں میرے اور کم سے میری پریشانی حل ہو گئی. میں نے بہت جگہ سوالات کرے, مجھے اس کا جواب کوئی نہ دے سکا تھا. تیسرا جو آخری بات یہ کہوں گا, آپ نے جو بات کہی کہ تقیہ اور منافقت میں, واقعی جب تک کہ خون اور پوست میں جب تک کہ ایمان داخل نہیں ہوگا تو لوگ تقیہ کے سمجھیں گے ہی نہیں, کیونکہ پروردگار نے خودکشی حرام اس لیے قرار دی ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے, اور انسانیت کی بقا کے لیے جیسے فدا بخاری صاحب نے ریفرنس دیا کہ بعض چھپانا جائز ہے. بہرحال اور بھی لوگ ہوں گے, دعا میں یاد رکھیں پروردگار ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ, فی امان اللہ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. ڈاکٹر غیور صاحب پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کی نوازش, بڑی مہربانی. کالر ایک اور میرے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون بہن کہاں سے؟ جی ہاں, میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں. میں نے ایک تو یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ لوگوں کے ٹی وی پہ کچھ تو مطلب وہ آتی رہتی ہیں قرآن کی آیات جو کہ اہل بیت کی شان میں آئی ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں قرآن کی وہ تمام آیات جو کہ اہل بیت کی شان میں آئی ہیں, مطلب قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے ہوں, کہ تاکہ ہمیں ان سب آیات کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جو اہل بیت کی شان میں آئی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ میں نے ایک سوال ہی پوچھنا تھا کہ جو حضرت ابراہیم کی 2 ازواج تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ, تو ان دونوں میں کس کا مرتبہ زیادہ بلند ہے؟ یہ بات میں اس لیے پوچھی ہوں کیونکہ حضور کی کچھ تو ایسی ازواج تھیں جن سے حضور کی کوئی اولاد نہیں تھی, جبکہ حضور کی ایسی زوجہ بھی تھی جیسے حضرت خدیجہ جن سے حضور کو اولاد بھی ہوئی, حضور کی نسل بھی ہوئی. تو کیا دونوں بیویاں برابر ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر کسی عورت کو اولاد ہوتی ہے تو کیا صرف یہ اللہ میاں کی مہربانی ہے, یا یہ کہ اس میں اس کی اپنی سعادت بھی, سعادت مندی اور اس کی اطاعت بھی شامل ہے؟ شکریہ. حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے ان کی تیمارداری کی اور ان کی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب دیگر علماء معززین کو مؤدبانہ عاجزانہ سلام. جناب علی, میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, اور اس کے بعد جب اگر میں نائل ہونے کے رشتے سے اگر میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی عین مقررہ وقت پر نماز کے لیے مصلی پہ بچھایا گیا تھا, اور سورج کو بھی مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد سورج کو بھی بلایا گیا تھا واپس. اور غیر معصوم سے بھی واقعہ ملتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں یہ وقت نماز کا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور پھر ہمیں قتل کیا جائے. قبلہ قرآن کی نص بھی ہے, علماء ائمہ اطہار کی سیرت بھی ہے. اس کے باوجود کیا کسی مجتہد کو کسی اس کے خلاف کوئی فتویٰ دینے کا اختیار ہے کہ جبکہ قرآن مجید میں 3-4 مرتبہ یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کہ اللہ کے قوانین کو ایون کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبدیل نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیرن جزا فی امان اللہ. بڑی نوازش. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، میں انیس سر بات کر رہا ہوں نیویارک سے۔ جی انیس صاحب، میں سب سے پہلے مولانا بخاری صاحب کو اور جناب نجم حسین صاحب کو سلامت کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے یہ، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس پہ حقیقت یہ ہے کہ میں اتنی ایج میری ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اتنی معلومات نہیں مجھے مل سکی جو کہ آج مجھے مل رہی ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ دوران گفتگو آپ نے ایک تذکرہ کیا تھا تقیہ کا، اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی اب مجھے چند باتیں یہ معلوم کرنا ہے۔ مختلف باتیں ہیں تقیہ کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے تقیہ مکروہ تقیہ ہوتا ہے، اور مباح تقیہ ہوتا ہے، حرام تقیہ ہوتا ہے، اور اسی لیے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا تقیہ کے بارے میں کوئی ہمیں روایت امام سے یا رسول خدا سے ملتی ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ تقیہ کرو، یا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات ملتی ہو جس میں فرمایا ہو تقیہ کرو؟ جیسے کہ میں نے پڑھا بھی ہے کتاب میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تقیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے خون محفوظ رہ سکیں، اور اگر تقیہ کی وجہ سے کسی مظلوم کا خون بہنے لگے تو کوئی تقیہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ۔ کالیں بند کر دی جائیں جی، کالیں کافی آ گئیں اور میرے خیال میں ابھی بات بھی ہم مکمل نہیں کر سکے تھے۔ نقوی صاحب ہمارے پہلے کالر تھے، اور چلیں آخری کال دے دی جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام، کون بھائی کہاں سے جی؟ ہم رفیع ہے اور آسٹریلیا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، مہربان، بہت ہی بہترین جو ہے آپ کا پروگرام ہے، اور میں دو چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس پروگرام میں۔ وہ ایک تو یہ کہ جو آپ نے رضی اللہ عنہ بولے ہیں، وہ جو ہے وہ ورڈ جو ہے کس طرح سے ایڈ ہوا اور کہاں پر ایڈ ہوا، اور اس مقام کا قرآن کی طرف سے آپ ذرا سا اس کا خلاصہ کریے۔ آواز سمجھ نہیں آ رہی برابر۔ چلیں جی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ شامل ہوں گے، اس لیے کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوئیے گا اور اپنی گفتگو بھی کیجیے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے صرف ایمان کے ساتھ دیکھنا کافی ہے یا آخر تک قائم رہنا بھی ضروری ہے؟ جی، صحابی جو ہے صحبت سے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ آ کے مل کے بیٹھتا ہے کچھ عرصہ تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کی صحبت میں رہا ہے، یعنی میل جول سے رہا ہے، اس کی باتیں سنی ہیں، گفتگو ہوئی ہے، یہ تو لغت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پہ تو اصطلاحی طور پر ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں، صحابی رسول، صحابی رسول، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس آیا ہو، کلمہ پڑھا ہو، ایمان لے کے آیا ہو، اور کچھ عرصہ ان کی یعنی محفل میں بیٹھا ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور اس پہ آخر دم تک قائم بھی رہے ایمان پہ۔ ظاہر ہے جی، وہ تو اگر ایمان پر آخر دم پر قائم نہیں رہے گا تو وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کا نظام اور سسٹم بھی ہے کہ بھئی جو بھی ایمان لائے گا تو وہ آخر وقت تک اس ایمان پر باقی رہے گا تو دنیا سے مومن اور مسلمان جائے گا۔ تو لہٰذا صحابہ جو ہیں وہ ہر وہ بندہ ہو سکتا ہے جو کچھ عرصہ رہا، لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام کے بھی پھر کیٹیگری ہیں۔ ظاہر ہے کوئی 2 دن کا مسلمان ہے، ہو سکتا ہے رسول پاک جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اس سے کوئی 2 دن پہلے 1 دن پہلے آیا ہو، وہ بھی صحابی کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو 5 سال کا صحابی ہے، کہ 10 سال کا صحابی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو رسول پاک کے ہی گھر میں رسول پاک نے پرورش کی
تو خود اپنے ہاتھوں سے اس شخصیت نے رسول پاک کو قبر میں اتارا. تو لہٰذا یہ جو آیا کریمہ کہہ رہی ہے کہ جو رسول کے ساتھی ہیں آپس میں رحم دل ہیں, دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور عبادت اور پرہیزگاری میں اتنے ہیں, تو یہ سارے اوصاف ظاہر ہے جس شخصیت میں پائے جائیں اور وہ صحابیت کا شرف بھی ہو تبھی یہ اس کو ہم صحابی مانگتے ہیں. وإلا کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے اور بعد میں ایسا ہوا کہ پھر وہ آپس میں ہی جو مسائل پیدا ہوئے, جنگیں ہوئیں, ہزاروں انسان کو قتل ہوا, ہزاروں انسانوں کا ہی نہیں بلکہ وہ ان انسانوں کا جو صدر اسلام کے مسلمان تھے. جیسے مولا علی علیہ السلام کے جب وہ بظاہر خلیفہ مسلمین ہوئے تو ان کے سامنے جو آئے جنہوں نے خروج کیا تو ظاہر ان کو ان کی بغاوت کو کچھ نہ پڑے, آخر تک ایمان پہ قائم رہنا ضروری ہے. ہاں تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز کو لے لیا جائے کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہی دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو بے گناہ قتل کر دے تو ظاہر ہے قرآن کی جو اصول کلی ہیں جس نے بھی کسی ایک مومن کو متعمدن قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے مرنے والا بھی ٹھیک ہے, مارنے والا بھی ٹھیک ہے, قاتل بھی ٹھیک ہے, مقتول بھی ٹھیک ہے, سارے رضی اللہ, یہ جو کلیہ ہے نا اصول تشیع میں نہیں پایا جاتا. قبلہ نجم الحسن صاحب, ایک شخص پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آتا ہے, کیا اسے پھر پیغمبر گرامی پہ پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے یا پیغمبر گرامی پہ شک جائز ہے؟ ظاہر ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عیناً اطاعت پروردگار ہے, اور جب اللہ نے پیغمبر اکرم کی اطاعت کو مطلق قرار دیا ہے بغیر کسی شرط اور شرائط کے تو وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے اصلاً ذرہ برابر بھی شک نہ کرے پیغمبر کی ذات. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یعنی یہ تو آپ سمجھیں کہ ہمارے اجتماعی معاملات میں پیغمبر کو حکم قرار دینا ہے, لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول, اصلا بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی اطاعت کو مطلق قرار دیا. مطلق ایبسولوٹ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی شرط ہے, نہ کوئی شرائط ہے, نہ زمان, نہ مکان, پوری طرح سے اعتماد رہنا چاہیے, کہیں بھی شک کا بلا قید جو ہے وہ, بلکہ پیغمبر کے جو پروٹوکول ہے وہ تو ایمان کی اس کیفیت کو سورہ حجرات بیان کرتی ہے کہ اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں کہ اگر 100 سال 1000 سال انسان نے عبادت کی ہو اور کرنے کے بعد ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جا کے فقط اونچا بولے تو قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اصلاً اونچا بولنا, اصلاً اتنا ادب بھی جو نہیں خیال کرتا پیغمبر کا, تو انتحبط اعمالک, یعنی اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمام طرح یعنی زندگی کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی اگر فقط اتنا بھی انسان جا کے یہ جرأت کا مظاہرہ کرے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اونچا بولے. ڈاکٹر غیور صاحب نے کال کی پروگرام کی تعریف کی, اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے کہا اور بات آپ نے گویا بیان کر دی, تقیہ اور منافقت جو ہے اس کا فرق بھی کہتے ہیں کہ واضح ہو گیا. کافی چیزیں انہوں نے, کوئی سوال اتنا ان کا نہیں تھا. سوال اس کے بعد مسز رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو ٹی وی پہ پروگرام اگر آ جائے انشاءاللہ ہم ای پی جی میں, اب تو عشرہ محرم آ رہا ہے, بہرحال کوئی پروگرام دیکھتے ہیں کہ جس میں قرآن حکیم کی ان آیات کا ذکر کیا جائے جو اہل بیت کی شان میں ہے. اچھا ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. ان کا خیال حضرت ابراہیم کی ازواج کے بارے میں تھا, اور پھر اس ضمن میں انبیاء کی ازواج کے بارے میں عمومی طور پہ انہوں نے ایک بات کی کہ بعض ازواج ایسی ہیں کہ جن کی اولاد ہوتی ہے, بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی. تو اولاد کی وجہ سے ازواج رسول میں کوئی جو ہے وہ فرق آتا ہے یا ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے چاہے اولاد ہو یا اولاد نہ ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم کی دونوں ازواج تھیں, ان میں سے زائدہ صاحب فضیلت کون تھی؟ کیا نبی کی زوجہ ہونا کے حوالے سے برابر ہیں؟ پھر کون سے معیارات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بعظمت بنتا ہے؟ ایسا ہے کہ پہلی بات میں کلی بیان کروں کہ اسلام جو ہے وہ
رشتہ داریوں کی وجہ سے اور ازدواج کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ہر شخص کو صاحب ایمان ہونا چاہیے اور پھر اس ایمان کے ساتھ ساتھ صالح اعمال انجام دینے چاہیے. چونکہ فرمایا گیا ہے کہ لیکن ایک شرف تو ہے نا نبی. نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری معیار، یہ پہلی بات. اب وہی بات جو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں ایک نبی کی، ایک سے اس کی نسل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا شرف ہے. اس کی نسبت جس کو اللہ نے محروم رکھا اس میں اولاد نہیں ہوئی، اور دوسری بیوی جس سے اولاد ہوئی پھر اسی سے ہی نسل چلی انبیاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یعنی نبیوں کے باپ کہلا جاتے ہیں نا جی. تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں سے نسل چلی، اور پھر یہ حضرت سائرہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی والدہ ہیں، جو ہماری محترم بہن نے کی ہے نا سوال. ایسا نہیں ہے کہ بھئی حضرت سارہ جو ہیں ان کے نہیں ہوئی اولاد، ان کے بیٹا حضرت اسحاق ہے، اور سارے بنی اسرائیل کے نبی ان سے ہیں. اور حضرت حاجرہ سے نبی کی زوجہ ہوتے ہوئے تو زوجہ ہونے میں تو برابر ہے نا صاحب. جی زوجہ ہونے تو برابر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بی بی جو ہے اس کا مقام زیادہ ہے. ہم حضرت حاجرہ کا مقام کم نہیں ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے جائے وہ صفا و مروہ کے درمیان وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے. وہ حضرت حاجرہ کی اس شعار کو، نشانی کو، اس چیز کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور حج حقیقت میں حضرت ابراہیم کے جو خاندان نے جو قربانیاں دی اور جس طرح سے انہوں نے زحمتیں اٹھائی، اسی کی ایک تجدید اور اسی کو ہی لایا گیا ہے. تو لہٰذا قرآن مجید نے تو صرف شادی ہو جانا، ازدواج ہو جانا، نبی کی بیوی ہو جانا، یہ صرف معیار قرار نہیں دیا. ہاں اگر نبی کی بیوی بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، آخری وقت تک اس پر قائم بھی ہے، اس کو تقوی پر، چونکہ خود سورہ تحریم میں فرمایا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مثالیں دیتا ہے کس کس کی؟ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے نیک اور صالح بندوں کے یعنی عقل میں تھی، تابع تھی ان کے. تو فخانتہما، اور انہوں نے خیانت کی اور ایمان کے مقابلے میں یعنی ان کے ساتھ مومنہ نہیں رہی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور ان کا نبی کی بیوی ہونا بھی اس نے ان کو کوئی جو ہے نا وہ بے نیاز نہیں کیا. آگے قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر جو ہے یہ یعنی 11، 10 اور 11 ہیں. تو کہا گیا ہے کہ وکیل ادخل النار مع الداخلین. تو وہ نبی کی بیویاں ہیں، ایک نوح کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوط کی بیوی ہے. ان دونوں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کہ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو لہٰذا اسی اگلی آیت میں کہا گیا کہ ایک اور بیوی ہے جو فرعون کی بیوی ہے اور اس کے لیے بیتن فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں. تو لہٰذا فرعون کی بیوی، ادھر نبی کی بیوی. اگر ایمان نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی رشتہ معیار ایمان اور تقوی ہے، بہترین معیار. جی قبلہ نجم الحسن صاحب آپ سے سوال، میں سوال کو خود بھی نہیں سمجھ سکا لیکن جیسا سمجھ سکا ہوں. خادم صاحب نے کال کی، انہوں نے نماز کے فرض ہونے کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنگ صفین میں عین موقع نماز پہ مصلی بچھا دیا گیا. جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں نے بھی کہا کہ شہادت سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. گویا وہ مطلب اپنا جو مقدمہ بنا رہے تھے وہ یہ تھا کہ نماز کی فرضیت اور نماز کا ضروری ہونا یہ ائمہ سے بھی اور غیر ائمہ سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے. کیا کوئی مجتہد اس کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے؟ مطلب میں سوال کی کنفیوژن جہاں پہ آگے میں جو بات سمجھاؤں، شاید اس سے جو نماز کی بات ان کے ذہن میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ چونکہ بات آئی تھی حضرت عمار یاسر کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، وہ ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں بیہوشی کے حالت، کیونکہ وہ بیہوش ہو گئے تو ظاہر ہے وہ 4 نمازیں قضا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے نمازیں وہ تو مطلب یہ کہ وہ بیہوش. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وجہ سے نماز کی بات آئی ہو ان کے ذہن میں تو یہ اس طرح سے بات ہے. لیکن وہ جو بات حضرت علی علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کوئی مجتہد
جو ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بہرحال وہ پھر بھی پوچھ لینا چاہیے. لیکن شاید ایک نقطہ اور بھی اس میں اشارہ ہو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نمازیں ہیں اس کے حوالے سے لیلۃ الحریر کا ایک واقعہ موجود ہے. یہ سورج پلٹانے والی بھی بات انہوں نے کی تھی. ہاں جی. بہرحال وہ لیلۃ الحریر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تیر ایسے تھے کہ تیر کے پیچھے تیر تھا اور تلواروں کی جھنکار تھی. ساری رات گھمسان کا رن تھا اور 30,000 آدمی جو ہے وہ قتل ہوئے. اس رات حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، بلکہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نے جب مصلی عبادت مطلب تکبیر کہنے لگے تو غالباً پتہ نہیں کون تھے صحابی، مجھے نام نہیں یاد رہا، کہا مولا ابھی یہ تو نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. فرمایا اسی کی خاطر تو جنگ کر رہے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک واقعہ تو یہ ہے. میں سمجھتا ہوں مختصر سوال کا جواب یہ ہے کہ مجتہد کوئی بھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ مولا کی تہجد کی نماز تھی. ٹھیک ہے، جنگ کی حالت میں نماز خوف ہے جو امام حسین نے بھی پڑھائی، آدھی ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز رہ جاتی ہے، 4 رکعت جو ہے وہ آدھے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آدھے وہ امام کے پاس، اس کو نماز خوف کہتے ہیں. تو یہ نماز تہجد تھی جو مولا علی علیہ السلام پڑھ رہے تھے. تو مجتہد جو ہے نا جی وہ دین کے جو کلی اصول ہے انہی کو سامنے رکھ کے ہی فتویٰ دے سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو شریعت نے بھی جب ہم کہتے ہیں نا وقت پر مقرر کی گئی ہے تو وقت کا معنی بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. وقت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا نماز ظہر جو ہے فرض کرو 1:10 پہ شروع ہوئی تو وقت اس کا شروع ہو گیا اور اس کا وقت جو ہے رہتا ہے نماز عصر جب 5 منٹ رہ جائے سورج غروب ہونے تک، یہ درمیانی سارا مشترکہ وقت ہے. تو یہ سارا وقت آپ سے ایک آخری سوال انیس صاحب نے کیا کہ تقیہ کے بارے میں معصوم کا کوئی فرمان پڑے. دیکھیں ہم قرآن مجید پیش کیا ابھی نہیں معصوم میں 2 حدیثیں پڑھ صاحب نے حدیثیں پیش کی امام جعفر صادق علیہ السلام. دوبارہ پڑھ دیں دوبارہ پڑھ. فرمایا تقیۃ دینی و دین و آبائی، ایک حدیث میں کہ تقیہ میرا اور میرے اجداد کا دین ہے. بہرحال اس پہ مزید بھی بحث بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے. سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. دوسرا حدیث امام صادق علیہ السلام ہی سے ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، بے دین ہے وہ شخص جو تقیہ پہ عمل نہیں کرتا. بڑی نوازش قبلہ آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. معیار حق و باطل تھے حضرت عمار ابن یاسر. جنگ صفین ہو رہی ہے اور قبلہ اس بات کو بیان فرما رہے تھے. ذوالقلہ ایک بندہ ہے کہ جو صفین کے میدان میں امیر شام کے ساتھ تھا. اس نے جب اس روایت کو کئی مرتبہ عمر ابن عاص سے سنا، مولا امیر المومنین کی طرف ابو نوح اس کا ایک چچا زاد تھا، رات کے اندھیرے میں اسے بلایا اور بلا کے کہا عمار تمہاری طرف موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہے. کہا وہ جدی ہے جنگ کرنے میں؟ کہا ہاں جدی ہے. کہا اس کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں ہمارے لشکر میں آ کے اس نے کہا کیوں نہیں، میں کر سکتا ہوں. ابو نوح آئے، ذوالقلہ نے عمر ابن عاص کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمار موجود بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس لشکر میں حق پہ بھی سمجھتا ہے. حتیٰ وہ یہ کہتا ہے، جو کہ قبلہ نے بیان بھی فرمایا، حتیٰ وہ یہ کہتا ہے عمار کہ اگر امیر شام کا لشکر ہمیں پسپا کرتے کرتے شکست دے کے مدینے کے باغات میں بھی پہنچ جائے تب بھی علی کا ساتھ دینا حق پہ ہے، ہمیں علی کے ساتھ دینے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ذوالقلہ تھوڑی دیر کے بعد قتل ہو گیا اور اس کے بعد جناب عمار جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. وہ عمار کے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. شام کے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہم باغی ہیں، اس لیے کہ عمار شہید ہو گئے. عمر ابن عاص امیر شام کے پاس آیا اور کہنے لگا شکر کرو کہ ذوالقلہ قتل ہو گیا ہے، اگر اب وہ زندہ ہوتا تو ہماری ساری فوج میں بغاوت ہو جاتی. ذوالقلہ تو اس بات کو لے کے آگے بڑھتا لیکن باقی لوگوں میں بھی یہ خیال ضرور آیا.
اس خیال کو ختم کرنے کے لیے جب عمر ابن عاص نے معاویہ بن سفیان سے رابطہ کیا تو اس نے کہا پاگل ہو، ہم نے تو نہیں اس کو مارا، اس کو تو مارا ہے اس نے کہ جو اسے میدان میں لے کے آیا ہے، ہم قاتل نہیں، قاتل وہ ہے کہ جو اسے لے کے آیا ہے۔ یہی خبر جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ معاویہ بن سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ عمار کا قاتل علی ہے اس لیے کہ علی اسے میدان میں لے کے آیا ہے، تو امیر المومنین نے تعجب میں دیکھ کے کہا حیرانگی ہے معاویہ بن ابی سفیان پہ، اگر لے کے آنے والا ہی قاتل ہوتا ہے تو پھر حمزہ کا قاتل کون تھا؟ کیا کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جناب حمزہ کو احد میں لے کے آئے تھے لہٰذا وہ قاتل ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ قاتل وہی ہے کہ جس نے قتل کیا۔ عمار ابن یاسر نے پوری تاریخ میں دنیا کو بتا دیا کہ ان دو لشکروں میں حق پہ تھا کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ اس بات کو تو مولانا مودودی بھی آج تک ہضم نہ کر پائے، اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر گرامی کی یہ حدیث اتنی واضح اور کلیئر تھی کہ جو معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے لشکر کو باغی کہلوا گئی۔ محمد اصغر یزدانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔